अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ कि जो ब्लास्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगाई है अमेरिका ने, उसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। और दूसरे नंबर पे पीटीआई, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो एक पेज पे हैं। असल बात ये है, गेंद को जितना भी ज़मीन पे हम मारते हैं वो उतना ही ऊपर की तरफ आता है। जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर, यकीन जानो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के हक़ में है। जितनी पाबंदी लगेगी पाकिस्तान उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। लिहाजा किसी व्लॉगर ने भी ये बात नहीं कही। हर यूट्यूबर, टेलीविज़न चैनल वो यही कह रहा है कि अमेरिका ने, इसराइल ने, इंडिया ने पाबंदी लगवा दी है, ये हो गया, वो हो गया। यकीन जाने ये पाबंदी पाकिस्तान के हक़ में है। जितनी पाबंदियाँ लगेंगी हम उतना ही ऊपर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो पाबंदी लगाई है ना, तो हमें उन्होंने जीने का तरीका और सलीका उन्होंने बता दिया है। पहले भी जब हमने एटमी धमाका किया है तो उस वक़्त भी एटमी जो धमाका था वो तो 1984 में ही हमने तजर्बा कर लिया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जनरल ज़िया-उल हक साहब को कह दिया था 1984 में कि जनरल साहब, हमने काम मुकम्मल कर लिया है, आप धमाका कर सकते हैं। 1984 में ही। उसके बाद उन्होंने बात चलती रही कि आप एटमी प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, तो हमने कहा भी नहीं रखा हुआ। उन्होंने पाबंदियाँ लगाते रहे। और फिर 1987 से लेकर 1995 तक उन्होंने वो एक कागज़ निकाला, जी CTBT पे आप दस्तखत करें। अगर आप दस्तखत नहीं करते तो आपके ऊपर और पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी। हमने तो F-16 के पैसे दिए हुए थे, 40 तैयारों के पैसे दिए हुए थे, जो अमेरिका खा गया, डकार मार गया। वो बाद में उन्होंने उन पैसों के हमको पुर्जे वगैरह दिए। आहिस्ता आहिस्ता सुलह होती गई। यानी कि 1984 में हमने इंडिया के मुकाबले में हमने काम मुकम्मल कर लिया था एटम बम का। और ये हमारी जो एजेंसियां हैं, आप मेरा व्लॉग समझ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान में हाई लेवल की एजेंसियां, ये उन्हीं का कमाल है जिन्होंने इंडिया को, पंजाबी च कहते हैं ना, उन्होंने ना दी कंड ते सी हथ फेरिया, उन्होंने उथड़ आई तो उन्हें एटमी धमाका कर दिता। उनके मगर साड़ी एजेंसियों का ही हथ हैगा सी, हमारी एजेंसियों का ही हाथ था, जिन्होंने ऐसा एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया कि इंडिया धमाका करने पर मजबूर हो गया और हमें जवाज़ मिल गया कि हमने एटमी धमाका करना है। और इंडिया आज भी, इसराइल आज भी, अमेरिका आज भी परेशान है। अगर इंडिया धमाका ना करता तो पाकिस्तान कभी एटमी कुव्वत नहीं बन सकता था। लिहाजा हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडिया का, जिन्होंने धमाका किया और हमको मौका मिला तो हमने 1998 में हमने भी 28 मई को धमाका कर दिया। यही बात है, जो अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, विजडम होते हैं, उनके ऊपर जितनी पाबंदियाँ लगती हैं वो उन पाबंदियों से फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाते हुए वो खुद काम करते हैं और ऊपर आ जाते हैं। इनके वो एक पंजाबी का मुहावरा है ना कि जिन्नू बोली ना साड़े उन्नू अग भी नहीं साड़दी। लिहाजा मैं तो अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अमेरिका को इसराइल और इंडिया ने ये प्रेशर डाला है कि पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल बना रहा है, तो आप इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, ये आप इसकी लपेट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यकीन जाने अमेरिका ने पाबंदी नहीं लगाई, हमारा फ़ायदा कर दिया है। हमें खुश होना चाहिए, जो उसने पाबंदी लगाई है ये उसने हमारा फ़ायदा किया है। आप सोच लें
تاکہ ہمیں غیرت آئے گی، ہمیں شعور جذب آئے گا کہ ہم کام کریں گے، ہم نے اوپر آنا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فائدہ ہوا ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یقین جانے کہ آپ کی سوچ کام نہیں کرے گی۔ کیوں کہ پی ٹی آئی نے کبھی بھی ایک پیج پہ نہیں آنا تھا۔ جو ملکی حالات ہیں وہی پی ٹی آئی کو ہمارے ساتھ لڑا رہے تھے، دوسری جماعتوں کے ساتھ، تاکہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ لیکن جو پابندی انہوں نے لگائی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہوگی۔ کتنا مزہ آیا ہے۔ جتنی وہ پابندیاں لگائیں گی، ہماری عقل تمام جماعتوں کی درست ہو جائے گی، اور ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ جب ایک پیج پہ آئیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا انہوں نے یہ پابندی نہیں لگائی، ہمیں ایک پیج پہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو میں تو امریکہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یا امریکہ کو کسی نے مشورہ دیا، جس ملک نے، اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تاکہ ہمیں غیرت آئی ہے۔ تمام جماعتوں ہم ایک پیج پہ ہو گئے، تمام یوٹیوبر بھی ایک پیج پہ ہوئے۔ کیسا مزہ آیا۔ میں تو اسے خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو شہباز گل ادھر بیٹھا ہے، سلمان بیٹھا ہے، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کو بھی غیرت آئی ہے کہ انہوں نے بھی امریکہ کے خلاف بیان دیا ہے، پاکستان کے حق میں بیان دیا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ تو ان کو شاباش تو دینی چاہیے، پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کو بھی، اور جتنے بھی وہ ولاگر ہیں ان کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی دینے چاہیے۔ علی امین گنڈا پور بھی ایک پیج پہ ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھو، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ ہمیں لڑاتے ہیں۔ وہ 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کو استعمال کیا۔ وہی وزیر داخلہ جو ہے وہ ادھر کے پی کی میں گیا ہے، وہ آپس میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ جانیں چلی، جو جانیں گئی ہیں وہ تو واپس نہیں نہ آئیں گے۔ وہ تو ہمارے ملک کے باشندے تھے، آدمی تھے، ہمارے بھائی تھے، مسلمان تھے۔ لہٰذا ایک تو ان جلوسوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بات تھی پابندیوں کے اوپر، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ نے پابندی نہیں لگائی، بلکہ ہمیں سبق سکھایا کہ آپ ایک پیج پہ ہوں اور کام کریں، اور بلاسٹک میزائل بنائیں، اور ہائیڈروجن ایٹم بم بنائیں، اور اوپر آئیں۔ وہ پنجابی چ ایک اور کہاوت ہے نا، کسی کبے نو لت ماری نا تو اندا کب سیدھا ہو گیا۔ کسی کبے نو لت ماری تو اندا کب سیدھا ہو سکیا، میرا اگے نال بھی چنگا لگ گیا لک میرا۔ تو میں تو امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری تمام جماعتیں ایک ہو گئی ہیں، اور لڑائی جھگڑا ہمارا ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان بھی جلد رہا ہو جائے گا۔ اگر عمران خان اپنی زبان بند کر لے، خاموش ہو جائے، اور صرف ایک بیان دے دے، بھائی جیسے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے میں راضی ہوں، وہ مجھے باہر نکال دے، اس کی مہربانی، اگر نہیں نکالتی میں راضی ہوں، اپنے ملک کی خاطر خاموشی اختیار کر جائے، تو عمران خان بہت جلد باہر آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تو ہر یوٹیوبر جو اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ یار پیسے تو مل جاتے ہیں، ہر جو ولاگ بناتا ہے نا اس کو پیسے ملتے ہیں، وہ تو مل جاتے ہیں، یار وہ بات آپ کہو کہاں؟ جس بات کے کہنے پہ ہماری عوام کو سمجھ آ جائے اور اوپر آ جائے، اور ان کی جو غیرت ہے نا وہ جاگ پڑے۔ یقین جانو انہوں نے پابندی نہیں لگائی، ہماری غیرت کو للکار اور جگا دیا ہے۔ ہم ایک پیج پہ ہو گئے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں کہ ایسی پابندیاں لگتی رہنی چاہیے، تاکہ ہماری جو سیاستدان ہے نا یہ ہمیشہ ایک پیج پہ رہیں، اور وہ پچھتائیں گے امریکہ۔ انشاءاللہ میں نے فروری کی ڈیٹ دی ہے، یا رمضان شریف کے بعد اپریل میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ایک ایسا کارنامہ ہوگا انڈیا، اسرائیل یا امریکہ کے خلاف، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ میں اپنے تجربے سے اور اپنے نالج سے یہ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ آثار نظر آ جاتے ہیں نا۔ جب موسم خراب ہوتا ہے نا تو انسان کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج بارش ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، ہر انسان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایک تجزیہ ہوتا ہے، اور جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو علم بھی ہوتا ہے۔ اتنا اشارہ ہی میرا کافی ہے۔ تو الحمدللہ اسرائیل، انڈیا
اور امریکہ کے دن تھوڑے رہ گئے. پاکستان کو عالم اسلام کی اور پوری دنیا کی سرداری ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.